واٹس ایپ کے موجد جین قوم کی کہانی۔ واٹس ایپ پہلے ہی دنیا بھر کے لوگوں کو مفت بات چیت کا موقع دے چکا ہے۔ اس کے موجد جین قوم کو خود اپنے والد سے دوری اور فون پر بھی بات نہ کر پانے کا جو دکھ تھا، اس کے احساس کی وجہ سے اس نے دوسروں کو قریب لانے والی ایپلیکیشن بنایا۔ جین قوم یوکرائن کے ایک غریب یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ گھر میں بجلی تھی نہ گیس۔ یہ لوگ سردیوں میں بیڑوں کے ساتھ سونے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ 1992 میں یہودیوں پر حملے بھی شروع ہو گئے تو والدہ نے نقل مکانی کا فیصلہ کیا، لیکن والد نے وطن چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ماں نے بیٹے کا ہاتھ تھاما اور یہ دونوں امریکہ گئے۔ کیلیفورنیا میں ان کے پاس مکان تھا نہ کچھ کھانے کو۔ امریکہ میں حکومت انتہائی غریب لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء خریدنے کے لیے فوڈ سٹیمپس دیتی ہے۔ یہ سٹیمپس خیرات ہوتی ہے۔ یہ لوگ اتنے غریب تھے کہ زندگی بچانے کے لیے خیرات لینے پر مجبور تھے۔ جین قوم پڑھنے لگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مہنگی ہونے لگی۔ فوڈ سٹیمپس سے گزارا مشکل ہو گیا۔ جین قوم نے پارٹ ٹائم نوکری تلاش کی تو ایک گروسری سٹور میں خاکروب کی ملازمت ملی۔ وہ برسوں یہ کام کرتا رہا۔ اتنی غربت میں والد سے فون پر بات بہت مشکل خواہش تھی۔ وہ 18 سال کی عمر میں کمپیوٹر پروگرامنگ کے خبط میں مبتلا ہو گیا۔ یہ شوق اسے سینٹ جوز اسٹیٹ یونیورسٹی لے گیا۔ 1997 میں وہ یاہو میں بھرتی ہوا۔ 2004 میں فیس بک آئی اور 2007 میں دنیا کی بڑی کمپنی بن گئی۔ جین قوم نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائی کیا، لیکن فیس بک کو اس میں کوئی پوٹینشل نظر نہ آیا اور اسے نوکری نہ دی۔ وہ مزید 2 سال یاہو میں رہا۔ اس دوران اس نے تھوڑے پیسے جمع کر کے آئی فون خرید لیا۔ اس آئی فون نے اس کے مستقبل کی تشکیل کی۔ جین قوم نے فون استعمال کرتے کرتے ایک دن سوچا کہ میں کوئی ایسی ایپلیکیشن کیوں نہ بناؤں جو فون کا متبادل بھی ہو، لیکن SMS بھی کیا جا سکے، تصاویر اور ڈاکومنٹس بھی بھجوائی جا سکے اور جیسے ہیک بھی نہ کیا جا سکے۔ اس نے یہ آئیڈیا اپنے ایک دوست برائن کے ساتھ شیئر کیا اور یہ دونوں اسی آئیڈیا پر کام میں جت گئے، یہاں تک کہ 2 سال میں ایک تلمساتی ایپلیکیشن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ایپ فروری 2009 میں لانچ ہوئی اور اس نے پوری دنیا کو جوڑ دیا۔ یہ ایپلیکیشن واٹس ایپ کہلاتی ہے۔ دنیا کے 1 ارب لوگ اس وقت یہ ایپ استعمال کر رہے ہیں۔ آپ واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کو نیا فون اور نیا نمبر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور آپ پوری دنیا کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں گے۔ جین قوم کو واٹس ایپ نے چند ماہ میں اربپتی بنا دیا۔ یہ ایپلیکیشن اس قدر کامیاب ہوئی کہ دنیا بھر کی کمپنیوں نے
اس کی خریداری کے لیے بولی دینا شروع کر دی، لیکن انکار کرتا رہا اور کرتا رہا۔ فروری 2004 سے لے کر فروری 2014 میں فیس بک بھی واٹس ایپ کی خریداری کے دوڑ میں شامل ہو گئی۔ فیس بک کی انتظامیہ نے جب اس سے رابطہ کیا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہا لگا کر کہا، وہ ادارہ تھا جس نے مجھے 2007 میں نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ہنستے ہنستے اس نے فیس بک کو ہاں کر دی اور 19 ارب ڈالر میں سودا ہو گیا۔ اتنی بڑی رقم کہ اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ پاکستان کے کل زر مبادلہ 20 ارب ڈالر کے آس پاس کے برابر ہے۔ جین کوم نے فیس بک کے ساتھ سودے میں صرف ایک شرط رکھی کہ میں فوڈ سٹیمپ دینے والے ادارے کے ویٹنگ روم میں بیٹھ کر معاہدے پر دستخط کروں گا۔ فیس بک کے لیے یہ شرط عجیب تھی۔ یہ لوگ معاہدے کے لیے اپنے دفتر یا آس پاس کا انتخاب کرنا چاہتے تھے، لیکن فیس بک کو اس کی ضد ماننا پڑی۔ تاریخ طے ہوئی، فیس بک والے فلاحی سینٹر پہنچے۔ وہ ویٹنگ روم کے آخری کونے کی آخری کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا۔ وہ کیوں نہ روتا؟ وہ سینٹر تھا جس کے اس کونے کی آخری کرسی پر بیٹھ کر وہ اور اس کی ماں گھنٹوں فوڈ سٹیمپس کا انتظار کرتے تھے۔ یہ دونوں کئی بار بھوکے پیٹ یہاں آئے اور شام تک بھوکے پیاسے یہاں بیٹھے رہے۔ ویٹنگ روم میں بیٹھنا اذیت ناک تھا، لیکن اس سے بڑی اذیت کھڑکی میں بیٹھی خاتون تھی۔ وہ خاتون ہر بار نفرت سے ان کی طرف دیکھتی تھی، طنزیہ مسکراتی تھی اور پوچھتی تھی کہ تم لوگ کب تک خیرات لیتے رہو گے؟ تم کام کیوں نہیں کرتے؟ یہ بات سیدھی ان کے دل میں ترازو ہو جاتی تھی، لیکن یہ لوگ خاموش کھڑے رہتے تھے۔ خاتون انہیں سلپ دیتی تھی، ماں کاغذ پر دستخط کرتی تھی اور یہ لوگ آنکھیں پونچھتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے۔ لیکن آج جن قوم نے کمال کر دکھایا، فیس بک سے فوڈ سٹیمپس کے اندر دستخط ہوئے۔ جن قوم نے خاتون کی طرف دیکھا جو کھڑکی میں بیٹھی ہوئی تھی اور 19 ارب ڈالر کا چیک لہراتا ہوا وہاں سے چل دیا۔